جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کو آج یہاں پہ جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہمارا پہلا موقع ہے کہ آپ یہاں جو ہے وہ وزارت داخلہ کے آفس میں تشریف لائے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی عوامی فلاح کے کاموں کے حوالے سے اور جو دوسرے بھی جو مختلف پوائنٹس اور فیصلے ہوں گے اس منسٹری میں، اس حوالے سے جو ہے یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ لیکن شاید میں ایسا تو نہ کر سکوں کہ اپنے پریڈیسیسر کی طرح ایک پریس کانفرنس گھر سے دفتر آتے ہوئے اور ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ دفتر سے گھر جاتے ہوئے، تو یہ سلسلہ اتنا شاید جو ہے وہ جاری نہ رکھا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ، جیسے ہی کوئی ایسا فیصلہ جو ہے وہ ہوا کرے گا تو ونس اے ویک لازماً، اور اگر 2 یا 3 مرتبہ بھی ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ زحمت دیتا رہوں گا۔ اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی کریں۔ انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی تعداد تقریباً 21-22 کے قریب ہے، تو میں نے جو ایک جنرل ریویو اور اس میں بریفنگ لی ہے، تو اس میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں کہ جو نگلیکٹڈ ہیں، جن کے اوپر کبھی میرا خیال ہے کہ دھیان جاتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے پبلک ایٹ لارج کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے، لوگوں کی جو ہے وہ فلاح ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ آپ سے ضرور چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے وہ میری رہنمائی جو ہے وہ فرمائیں اور ان ایشوز کو یا ان ایریاز کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں کہ جن میں کام کرنے سے عام آدمی جو ہے پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے وہ فائدہ پہنچ سکے۔ اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو ان پٹس ہوگی یا آپ کی جو رہنمائی ہوگی تو اسے بروئے کار لاتے ہوئے میری بھرپور کوشش ہوگی کہ منسٹری میں جو ہے وہ شفافیت سے اور عوامی فلاح کے حوالے سے جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ ہوگا تو وہ آپ کے جو ہے وہ نوٹس میں جو ہے وہ لایا جائے گا۔ تو یہ ایک معاملہ جو بڑے دیر سے، بلکہ اگر میں کہوں کہ یہ پچھلے کئی سال سے جو ہے جو ECL جو ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ ہے، اس حوالے سے یعنی یہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا، اور خاص طور پہ یہ پچھلے 3.5-4 سال کہ ایک تو نیب تھی اپنے مخالفین کے لیے، اگر کسی کو کسی جھوٹے مقدمے میں انوالو کرنا ہے یا کسی کو اگر ڈرانا ہے یا کسی کو تھوڑا کنٹرول کرنا ہے تو اس کو نیب کا نوٹس بھیج دیا جائے اور پھر جو ہے اس کو ECL کے اوپر ڈال دیا جائے، تاکہ وہ آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے اور پھر وہ حکومت کو جو ہے وہ جو ریکوائرڈ ان کی جو ہے وہ فرمائش جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہم نے فوری طور پہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے اس کے اوپر توجہ دی، کیونکہ ہم خود اس کے وکٹم ہیں، ہمیں ان چیزوں کا احساس ہے کہ نیب کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، اور اسے جو ہے وہ اسی حساب سے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کا ایک کام کرنے کا سٹائل ہے، اور کام اگر ہوتے ہیں تو پھر اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جی آپ سفارشات جو ہے وہ لے کے آئیں، تو وہ پھر جو ہے نا وہ کمیٹی جو ہے نا وہ کام چلتا رہتا ہے۔ تو انہیں 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور میں
مشکور ہوں کمیٹی کے جو ہمارے معزز ممبران تھے، سردار ایاز صادق صاحب، اعظم رضی تارڑ صاحب، سید نوید قمر صاحب اور اسد محمود صاحب، کہ انہوں نے جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ سبق رفتاری سے جو ہے وہ کام کیا، اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو ان رولز کی کیبنٹ نے جو ہے وہ اپروول دے دی ہے، اور اس وقت وہ رول جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہیں، اور ان کے اوپر اس کے مطابق جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کو گورنمنٹ جو ہے وہ جس گورنمنٹ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اگر اس کو 120 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ان کا نام جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ نکل جائے گا۔ جی 120 ڈیز، یعنی جن لوگوں کا نام بھی ای سی ایل پہ موجود ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں جو ہے وہ 4863 لوگ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 3000 لوگوں کو جو ہے وہ اس ایک انٹرونشن سے جو ہے ان کو بینیفٹ ہوگا، اور ان کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، باہر ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو رول ہے جی آٹومیٹیکلی اب تو یہ رولز بن گئے نا، اور ان رولز کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے۔ ناؤ اٹس لا کہ جس آدمی کو بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے گی، 120 دن میں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں لے کے آتی، اور اس کو جو موقع ہے وہ اسے سننے کا وہ نہیں دیتی، تو وہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے، تو اس ایویڈنس کو جو ہے وہ پھر لے کے آئے، اور اس ایویڈنس کی بنیاد پہ اور اس بندے کو پٹیشن کو سن کے، یہ لازمی ہوگا اس کے لیے کہ ایک جو کمیٹی ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی، تو وہ اس کو سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے اس کو پھر 90 دن کے لیے جو ہے وہ فردر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ دہشت گردی میں جو لوگ انوالو ہیں وہ اس لسٹ یعنی اس جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے وہ ان کو ملے گا۔ ملک کی سلامتی کے لیے جو لوگ خطرہ تصور ہوں گے، اور یا جن افراد کے نام جو ہیں وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کی وجہ سے جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہوں گے، وہ جو ہے وہ اس سے مستفید جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے، اور یا پھر ایسے افراد جو جن کو یعنی چیٹنگ پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر جو ہے، جن کے اوپر جو ہے وہ یہ الزام ہوگا، وہ لوگ جو ہے وہ اس سے بینیفٹ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، اس میں اس وقت 4863 لوگ ہیں، ان میں سے تقریباً جو ہے وہ 3000 لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ اور جو ہے وہ لسٹیں، ایک بلیک لسٹ ہے جو پاسپورٹ سے متعلق، PNIL ہے، اس کے اوپر تقریباً 30,000 لوگ ہیں، اور سال ہر سال سے لوگوں کو وہاں پہ ڈالا ہوا ہے، کوئی ان کا ریویو نہیں کرتا، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، ان میں اتنی لوگوں میں سخت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ان کو وہ سفر کر رہے ہیں۔ تو ان لسٹوں کو بھی جو ہے وہ ریویو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے، تو اس لیے امید ہے کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں، ناٹ ان منتھس، یعنی ودن 30 ڈیز جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جو ہے پوری طرح سے جو ہے وہ کام کر کے، تو ان لوگوں کو بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں
وہ لوگ بھی ہیں جو ڈیپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ECL پہ ڈال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ 30,000 میں سے بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے تقریباً 65-70% لوگ جو ہیں وہ نکل گئے ہیں، تو ان میں سے اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ہی صورتحال ہوگی. دوسرا جس معاملے پہ میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویسے فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جب وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جب بطور وزیر اعظم جو ہے وہ انہوں نے اوتھ لیا، تو اس کے بعد سب سے پہلے انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ تمام جو کوئی یعنی سیکورٹی یا کسی قسم کا بھی اگر کوئی چیز تھی تو ہر چیز کو جو ہے انہوں نے، یہ آپ کے علم میں ہے، اب میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہمارا سیکریٹریٹ تھا اس کے باہر کیا ہوا، اور اسی طرح سے جاتی عمرہ کے جو ہے وہ باہر کیا ہوا، یا باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا، وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ سارے لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں. لیکن میں یہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا کہ ان کی طرف سے گورنمنٹ کو یہ لکھا گیا تھا کہ جی ان کو جان کو خطرہ ہے اور انہیں جو ہے وہ سیکورٹی چاہیے، تو انہیں وہی سیکورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے جو ان کے سیکرٹری اعظم خان صاحب نے جو ہے ان کے لیے کسی زمانے میں جو ہے وہ منظور کی تھی، یا انہوں نے چاہا تھا کہ اس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ملنی چاہیے. تو انہیں فول پروف سیکورٹی جو ہے وہ دینے کے جو ہے وہ آرڈرز پرائم منسٹر صاحب نے کیے تھے میاں شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سیکورٹی جو ہے وہ فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس میں ان کو رینجرز اور FC اور ساتھ بلٹ پروف گاڑی اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے. کسی اور کو بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کل کی متحدہ اپوزیشن اور آج کی گورنمنٹ کے خلاف، تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کسی بھی ایسے رائٹ سے یا کسی بھی ایسے حق سے جو کسی نہ کسی صورت میں کسی لا کے رولز کے مطابق کسی کا بنتا ہوگا تو ہم کسی طور پہ جو ہے وہ اس کو محروم نہیں رکھیں گے. یہ رولز جو ہیں، اس رولز کی کاپی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی. آپ اس سے بھی پوری طرح سے اس بات کو فالو کریں گے کہ ہم نے یہ رولز جو بنائے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ہمیں بینیفٹ ملے اور ہمارے مخالفین کو جو ہے وہ سزا ملے، اور کسی ایک کلاس آف پرسنز کو جو ہے وہ فائدہ ہو اور دوسری کلاس آف پرسن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ ہو. وہ بالکل اس طرح سے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں کہ اس سے جس کا بھی جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچے گا، اور اس میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی ایک اسپیسیفک کلاس آف پرسن یا جو لوگ گورنمنٹ سے متعلقہ ہوں ان کو تو فائدہ پہنچے، جو اپوزیشن میں ہوں وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ سفر کریں. تو یہ میری گزارشات تھیں. آپ اس میں دیکھیں جی NCC کا اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آپ تک پہنچنے میں تھوڑا جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دیر ہوئی ہے، جس کے اوپر میں معذرت خواہ ہوں. تو اس میں جو ہے وہ جو لاسٹ میٹنگ میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی ساری ڈسکس ہوئی ہے. اس میں جو پچھلی میٹنگ کے منٹس اور جو ڈیسیجن تھے وہ بھی سارے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں. وہاں پہ اسد مجید صاحب جو ریلیونٹ جو وہاں پہ جو سفیر تھے، جن کی اسٹیٹمنٹ یا جن کی وہ جو TG تھی اس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ معاملہ کیا گیا. تو پوری ڈسکشن کے بعد کنسنسس کے ساتھ ایک پریس ریلیز یا پریس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوا ہے، اور پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے فار پارٹیسپینٹس بھی اور ادروائز بھی کہ اس اسٹیٹمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اوپر اور کوئی تبصرہ یا اس کے اوپر کوئی اور بیان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے، وہ ہر چیز کو کور کرتی ہے،
اور وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو سازش کا جو ڈرامہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ جی 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 اس پہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ایک دفعہ ECL میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد گورنمنٹ بھول گئی اور پھر یاد ہی نہیں رکھا اور اس کو جو ہے وہ سال 2 سال، بلکہ مجھے تو بتایا گیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ 2007 سے جو ہے وہ ECL پہ چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ گورنمنٹ نے زیادتی کی ہے تو وہ جو ہے وہ ڈیمیج کلیم کر سکتا ہے، لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ تھرو کورٹ ہوگا۔ ڈیمیج کلیم کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں ہمارے لاز جو ہے وہ جو آدمی کلیم کرتا ہے اس کو فیور نہیں کرتے۔ اس ایریا میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے اور اس ایریا میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہ ہو اور میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی غلط خبر چھپتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا گورنمنٹ جو ہے جس طرح سے اب آپ نے ECL کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنے ڈیمیجز کلیم کرنے کے لیے جائے اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کا حق جو ہے یا اس کو انصاف جو ہے وہ فوری طور پہ اس کو ملے۔ جی اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی سازش کا کوئی ایسا اس میں عنصر نہیں تھا جو ریلیز جاری کی گیا۔ جی لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو مداخلت کا پہلی والی ریلیز میں کہا گیا تھا وہ برقرار ہے؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا کنسرن اس بات سے تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انڈیا میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ کوئی کہے کہ جی اللہ کرے مودی جیت جائے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو آپ اس کو اگر مداخلت کہہ لیں تو کہہ لیں۔ اسی طرح سے اور کسی ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو لوگوں کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے۔ اور نہیں دیکھیں، بیرونی مداخلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہاں پہ جو اس قسم کے جو ٹیلی گرامز ہیں یا اس قسم کے جو میسیج ہیں اور آپ کے اپنے ملک کا سفیر جو ہے وہ جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور اس کے بعد اس کی اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے، دیٹ مے بی رائٹ اینڈ دیٹ مے بی رانگ۔ اگر میں کسی فارن آفیشل سے یا کسی پولیٹیشین سے ملتا ہوں اور اس کے بعد میرا ایک ویو بنتا ہے کہ جی اس کا یہ ارادہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا وہ ارادہ نہ ہو، وہ جس لفظ سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اس نے مداخلت کی ہے، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ اس کی نیت یہ نہ ہو۔ تو اس میں یہ جو لفظ ہے نا یہ تو بڑا ویگ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ جی ایک سازش کے تحت اور سازش ہوئی اور اس سازش میں پھر یہاں سے لوگ ملوث ہوئے اور پھر یہاں سے پارلیمنٹ پوری جو ہے وہ ملوث ہوئی، پھر اس کے بعد پوری متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ملوث ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ہٹایا گیا۔ تو معاملہ تو اصل جو ہے وہ پوائنٹ یہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات جو ہے نہ پہلی میٹنگ میں پائی گئی جو ہم نے منٹس اور ڈیسیجن دیکھے ہیں اور نہ آج کی جو ہے وہ ڈسکشن میں جو ہے وہ پائی گئی، اور یہ خود انہوں نے اپنے ایک غلط بیانیے کو جو ہے وہ تقویت دینے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ یہ عمران خان صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو یہ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، لیکن ویسے وہ تو ہر روز ایک بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پھر ابھی تک کے جھوٹوں میں سب سے بڑا ہوگا اگر انہوں نے یہ کہا، کیونکہ یہ انہوں نے بڑی ہوگی نا۔ ہمیں تو آج اس کو دیکھنے کا یا اس کو پڑھنے کا یا سننے کا موقع ملا ہے، اس میں کوئی کسی کا نام نہیں۔ نہیں دیکھیں جی، ہم نے کوئی یعنی اسپیسیفک ریگولیشن یا رولز نہیں بنائے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ ECL جو ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ یہ لسٹ ہم نے اس کا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد ایک
کمیٹی بنی ہے، اس کمیٹی نے پورا غور و فکر کیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے وہ رولز جو ہے انہوں نے ریکمینڈ کیے ہیں، کیبنٹ نے ان کو اپروو کیا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر میرے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ فوری طور پہ کام کرتے ہوئے اس لسٹ کو جو ہے وہ فائنلائز کیا، اور 4863 میں 3000 لوگوں کو آلموسٹ جو ہے وہ بینیفٹ پہنچے۔ جی تو آپ کو وہاں پہ ڈفرینٹ لوگ میٹنگ لی گئی، لیکن آج بھی وہاں پہ ایک میجر صاحب اور ایک کیپٹن صاحب شہید ہوئے، کیا اس سلسلے میں آپ بھی کوئی اس بارے میں دھیان دینا پسند کرنا ٹوڈے؟ نہیں دیکھیں، اس بارے میں بالکل میں بھی یہ کہنا چاہوں گا، پوری قوم یہ کہنا چاہے گی، آپ بھی سب اس بات سے متفق ہوں گے کہ جو ہے ہم ایسی دہشت گردی کی کارروائیوں کی جو ہے وہ پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارے جو شہداء ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک کا جو ہے وہ وجود ہے، اور جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے، اور خاص طور پہ جو ان کی فیملیز ہیں ان کا خیر کیئر تو کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صبر جمیل دے، اور ان کے جو پیاروں نے جو ہے وہ جو یہ مرتبہ حاصل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ان سب فیملیز کو جو ہے وہ فیض یاب کرے، اور یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ جو کل وہاں پہ جو ہے وہ بریفنگ ہوئی ہے، تو وہ بڑی کمپریہنسو اور بڑی ایبل جو ہے وہ بریفنگ اور انفارمیشن تھی، تو اس بریفنگ کے جو یعنی اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی ہمارے ادارے ہیں، وہاں پہ جو رینجرز بھی ہیں، وہاں پہ ایف سی بھی ہے، وہاں پہ فوج بھی ہے، دوسرے ادارے پولیس بھی شامل ہے، تو انہوں نے بڑا ایکسیلنٹ کام کیا ہے، اور وہ وقت جہاں پہ جب یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہاں پہ کوئی جائے، تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ میرن شاہ میں ہم وہاں پہ جرگہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا ہے، تو وہ لوگ بھی ساری باتیں بتا رہے تھے کہ اب وہاں پہ ایک نارمل لائف جو ہے وہ لوگ گزار رہے ہیں، لیکن یہ قد و کا واقعات جو ہیں یہ ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو وہاں پہ ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو پریمپٹ کرتی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس قسم کے واقعات بھی جو ہے وہ نہ بڑھیں، اور ایسے لوگوں کا جو دہشت گردی کی ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کا کلا کما کیا جائے۔ کہاں پہ کہا؟ دیکھیں، دہشت گردی کی تعریف جو ہے وہ دہشت گردی کے لا میں موجود ہے، اور اس کے اوپر کوئی پورا اترے گا تو اس کا ڈل جائے گا۔ جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک رولز ایک قانون بن گیا ہے تو وہ کسی نام پہ تو نہیں نہ بنا۔ اب 3000 میں معاملہ یہ ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ کو کم عرصہ تو نہیں ہے نا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ 6 دن بعد 10 دن بعد، 6 ماہ تک گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی ای سی ایل پہ جو ہے وہ ڈال دے، یعنی 120 دن جو ہے وہ یعنی یہ ہے کہ جی اس میں ہاں جی یہ ہے جی عرصہ ایک منٹ جی یہ ہے 120 دن۔ اب 120 دن جو ہے وہ کوئی اتنا تھوڑا عرصہ نہیں ہے، اگر کسی کو ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے تو اس دوران جو ہے وہ اگر اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ لے کے آئے سامنے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ 120 دن سوئی رہے اور مصروف رہے، اسے یاد نہ آئے، تو پھر بھی وہ 90 دن کی جو ہے وہ فردر، وہ اس لیے میں 6 ماہ کہہ رہا تھا، تو 90 دن کی ان کے پاس گنجائش یہ بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 120 دن 90 دن یہ کافی۔ اس کے بعد پھر اگر کسی کے خلاف کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ان کیٹیگریز میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں ملوث ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کسی بھی شہری کا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ٹو موو،
یہ بلا وجہ جو ہے اور اتنے لمبے عرصے کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ایک ایسا رائٹ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے اپنے سٹیزن کو، اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جو سنیچ اوے کیا جائے۔ جس کو بھی 4 ماہ ہو گئے ہیں، جس کو بھی آج کے دن تک 4 ماہ ہو گئے ہیں، اس کا نام نکلے گا۔ جی بالکل جناب، جس کو بھی 4 ماہ ہو گئے ہیں، جس کو بھی 120 دن ہو گئے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیخ رشید صاحب کیوں نہ ہو، ان کا نام نکل جائے گا۔ جی نام آپ نے بتایا جن کے نام ECL میں شامل تھے، جی ان میں کچھ سیاسی طور پہ بھی نام ڈالے گئے تھے؟ سیاسی طور پہ میرا خیال ہے کہ باقی نام جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شاید 3-4 سال سے پرانے ہیں اور وہ مختلف وقتوں میں ڈلتے رہے اور اس کے بعد ان کو ریویو نہیں کیا گیا۔ سیاسی نام جو ہے اپنے مخالفین کے نام وہ تو ابھی ڈلے ہیں نا، تو یہ میرا خیال ہے کوئی 3000 میں سے کوئی 15, 20 یا 50 ہوں گے، اس سے زیادہ تو جو ہے نہیں ہوں۔ لاسٹ کویشچن جی جی آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو ملک کی سازش ہے اس کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا کمیٹی کو، اس کا ثبوت ہے ہی کوئی نہیں، نہ کمیٹی کو ملا نہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ملا۔ مداخلت کے حوالے سے DGISPR نے بھی کنفرم کیا تھا، مداخلت کے حوالے سے کمیٹی کو کیا ملا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ مداخلت جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو آپ اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کوئی بات کہتے ہیں، آپ کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر یہاں بیٹھ کے کوئی کہتا ہے کہ جی مودی جیت جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا، تو اس کو اگر آپ مداخلت سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ جی بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ ہے۔ جی لاسٹ جی لاسٹ آپ کا۔ دیکھیں جی اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ توشہ خانہ میں، یہ توشہ خانہ سمجھ لیں کہ یہ بیت المال کی ہی جو ہے وہ دوسرا لفظ ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا پھر شفافیت ہے؟ یعنی کہتے تو یہ تھے نا کہ جی ہم تو بڑے شفافیت کے جو ہے وہ چیمپئن ہیں اور مثالیں دیتے تھے کہ جی اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، دیکھیں اس کو پولیس انٹروگیٹ کر رہی ہے، صرف اس لیے انٹروگیٹ کر رہی ہے کہ اسے کسی سے گفٹ ملا ہے، اور خود حال یہ ہے کہ وہ بیت المال جو توشہ خانہ اس کے تمام جو تھے گفٹ وہ سب کو اڑا کے لے کے چلے گئے۔ پتہ نہیں جو ان کو ملے تھے وہ بھی یا جو کسی اور کو ملے تھے وہ بھی بیچ میں جو ہے وہ شامل ہیں، اور وہاں پہ جو سن لیں جو انڈر ویلیو جو ہے وہ ان کی ویلیو گئے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ تھا تو اس کی نشاندہی کر کے اس کو درست کرنا چاہیے تھا، جس طرح ہم نے ECL کے اوپر جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے، اس میں لا کو رولز کو جو ہے وہ درست کیا ہے، تو وہاں پہ درست کرنے کی بجائے آپ اس میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور باتیں آپ کی کچھ ہوں، تو اس میں پھر بات جو ہے اب یعنی وہ فین کلب جو ہے وہ اپنے اس کو پشاور میں اکٹھا کریں، کراچی میں اکٹھا کریں، لاہور میں اکٹھا کریں، لیکن جب وہ گلی محلے میں جائیں گے، جب وہ حلقوں میں جائیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ صاف چلی شفاف چلی، اب لوگ کہتے ہیں کہ بیکار چلی واہ حیات چلی، تو یہ اب ہر جگہ سے ان کو سننے کو ملے گا۔ جی کس پہ؟ دیکھیں جی کسی مخالف کے خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ وداؤٹ انکوائری جو ہے وہ کوئی مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا جائے گا، انکوائری میں اس کو شامل کیا جائے گا کیونکہ قانون کا یہ تقاضا ہے۔ وداؤٹ جو ہے وہ انکوائری میں شامل کیے کہ وہاں درج نہیں کیا جائے گا، اور جب تک کسی کے خلاف کوئی کنکریٹ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں آئے گی اس وقت تک اسے مورد الزام بھی نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہوگی کہ ایسے ہی یہاں پہ کاغذ پکڑا جائے اور کہا جائے کہ جی فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے جو ہے وہ کر لیا۔ اور FIA جو ہے اس کے قانون میں بھی یہ ہے، وہ پہلے انکوائری کریں گے، انکوائری کرنے کے بعد جو ہے جس کے خلاف جو بات بنتی ہوگی وہ قانون کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ
عمل ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ادھر ابھی انکوائری ہو رہی ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ پشاور میں درج ہے اور ریڈ جو ہے وہ لاہور میں ہو رہا ہے، اور محسن بے کی طرح جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں اور جا کے جو ہے وہ اس طرح سے کریں، یہ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گی۔ اور اگر کسی جگہ پہ ہوں تو یہ میں نے آج آپ سے بات شروع یہاں سے کی ہے کہ آپ اس بارے میں ہمیں گائیڈ کریں، آپ اس بارے میں جو بھی آپ کی بات ہو میں سمجھوں گا کہ وہ میرے لیے جو ہے وہ قابل عمل ہوگی۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو آپ میرے نوٹس میں لائیں، انشاءاللہ تعالی اس کا نوٹس جائے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔